جب ہم حرم ہوش گئے تھے تو آپ کہہ رہے تھے کہ میں پرندوں سے، درختوں سے اور پہاڑوں سے باتیں کرتا ہوں اور یہ میری زبان سمجھتی، تو یہ ذرا تھوڑا سا تفصیلاً بتائیں۔ میں نے اگر 16-17 سفر نامے لکھے ہیں پہاڑوں کے اوپر، جنگلوں کے اوپر، پتھروں کے اوپر نارتھ کے، تو ان کو میں کہاں تک ڈسکرائب کرتا؟ مطلب ہے کہ آپ ایک پہاڑ کے بارے میں کتنا کچھ لکھ سکتے ہیں، ایک ندی کے بارے میں، ایک برف چوٹی کے بارے میں، بہت مختصر وکیبلری ہے نا۔ جب تک وہ مجھ سے باتیں نہ کرتے، مجھ سے ہم کلام نہ ہوتے، میں 17 سفر نامے نہیں لکھ سکتا تھا۔ ایکچولی حقیقت یہ ہے کہ میں جناب باغ میں سیر کرنے کے لیے جاتا تھا تو وہاں پہ ایک درخت کے نیچے میں ایکسرسائز کرتا تھا، پرانی بات، تو وہاں اس کی گناوٹ میں کوئی پرندہ رہتا تھا اور بڑا وہ ایک خاص کوکو آواز نکالتا تھا، پتہ نہیں کون سا پرندہ تھا، میں نے اسے کبھی دیکھا نہیں۔ تو میں نے بھی ایسے شغل کے طور پہ میں اس طرح کا ہوں، تھوڑا سا مخبوط الاواز، تو اس نے وہ پکارا، چہچایا، تو میں نے اسی کی طرح کوہو کر کے آواز نکالی۔ وہ پہلے تو بیچارہ چپ ہو گیا، اس کے بعد پھر اس نے آواز نکالی۔ یقین کیجئے کہ میں جس انداز میں بولتا تھا وہ اسی انداز میں مجھے کاپی کر کے بولتا تھا اور میری باتوں کے جواب دیتا تھا۔ اس میں ٹریجڈی یہ ہوئی کہ وہاں پہ ایک ہمارے جاننے والے تھے جو میرے ساتھ سیر کرتے تھے، انہوں نے دیکھا کہ درخت کے نیچے تاڑ صاحب کھڑے ہیں اور منہ اٹھا کے اوپر دیکھ رہے ہیں، کہ آ کے کہنے لگے کہ تاڑ صاحب کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا یار یہاں پہ ایک پرندہ ہے، میرا دوست ہے، اس کے ساتھ باتیں کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا جی ہیں، باتیں کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ان صاحب نے باقی لوگوں کو خبردار کیا کہ اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے، یہ کہتا ہے میں پرندوں سے باتیں کرتا ہوں۔ لیکن انتظار حسین نے اس کو اپریشیٹ کیا۔ انتظار حسین میں اور مجھ میں لٹریچر وائز یا کلچر وائز یا زبان وائز کوئی بھی چیز کامن نہیں تھی، ہم ایک دوسرے کے بالکل مخالف سمت میں کھڑے تھے۔ وی ٹوٹلی ڈفرینٹ پیپل، ہم ڈفرینٹ تہذیبوں کو مطلب کے نمائندہ تھے، لیکن پرندوں کا عشق ہمارا جو تھا کامن تھا۔ ان کو میں نے یہ بات بتائی، تو وہ پھر ہم گئے وہاں پہ، تو وہاں پہ وہ اس پرندہ نہیں تھا۔ میں نے کہا انتظار صاحب یہ آپ کی وجہ سے نہیں آیا، کیونکہ اردو سپیکنگ نہیں ہوگا، یہ پنجابی سمجھتا ہے۔ تو انتظار صاحب نے کہیں اس کا تذکرہ بھی کیا، لیکن سیریسلی بات یہ ہے کہ تمام پرندے جو ہیں، جانور بھی، ان کی خاص رزم ہوتی ہے۔ ان کو اگر آپ بغور آپ ان کی آواز سنیں، جب یہ باتیں کر رہے ہیں یا چہچا رہے ہیں، ان کی ایک خاص رزم ہوتی ہے۔ اگر آپ اس رزم کے اندر چلے جائیں تو آپ کسی حد تک سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ اب طوطے تو خیر مشہور ہیں، باتونی، میرے پاس گرے افریقن ہے طوطا، میں گھر سے باہر جاتا ہوں تو کہتا خدا حافظ، اور جب آتا ہوں تو کہتا ہے کہ السلام علیکم۔ تو ایک روز مجھے کہتا ہے تم باتیں بہت کرتے ہو۔ میں نے کہا یہ کس نے سکھایا؟ وہ پتہ چلا بیگم نے اسے سکھایا ہے کہ تم نے اگر جب وہ آیا تو اس کو کہنا تم باتیں بہت کرتے۔ تو پرندے جو ہیں وہ باتیں کرتے ہیں، ہم ٹھیک ہے اپنے آپ کو اشرف المخلوقات سمجھتے ہیں، ہمیں کہا گیا ہے کہ ہم ہیں تو ہوں گے۔ مجھے تھوڑے سے ڈاؤٹس ہیں، کیونکہ جو خوبصورتی پرندوں میں ہے، جانوروں میں ہے، وہ انسانوں میں نے نہیں دیکھی۔ آپ نے شمس الرحمان فاروقی صاحب سے کہا کہ وہ مردہ تہذیب کا نقشہ کھینچتے ہیں اور آپ زندہ تہذیب کا۔ آپ کے خیال میں تہذیبیں زندہ کیسے رہتی ہیں؟ میں نے ایگزیکٹلی یہ الفاظ استعمال نہیں کیے تھے۔ فاروقی صاحب کو میں بہت عرصے سے جانتا ہوں، بلکہ وہ میری پرانی گوال منڈی میں دکان تھی، وہاں بھی آیا کرتے تھے۔ تو مجھے انہوں نے کہا کہ بھئی آپ کے ناول کا اور میرے ناول کا، ان کا کئی چاند جو ہے بہت موازنہ کیا جا رہا۔ تو میں نے کہا کہ فاروقی صاحب موازنہ اس بات کا کیا جا رہا ہے کہ بھئی میں نے پنجاب کی تہذیب بیان کی ہے اور وہ تہذیب جو زندہ ہے، آپ نے وہ تہذیب جو مٹ چکی ہے، مردہ نہیں کہا تھا، لکھنؤ کی اور وہ دلی کی بیان کی ہے، تو ان دونوں میں یہ فرق ہے، میں نے مردہ کا نہیں کہا۔ طاہر صاحب آپ کے اوپر جو پی ایچ ڈی کا ایک تھیسس ہے، اس میں ذکر ہے کہ آپ کی تحریر میں 3 چیزیں بہت کامن ہیں، جس میں پانی، پرندے اور موت ہے، تو آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ کیا تھا سلمہ کاشمیری خاتون ہے، پشاور میں انہوں نے پی ایچ ڈی کی تھی، تو انہوں نے یہ سٹہ نکالا تھا، اور میرا خیال ہے کہ صحیح کہہ رہی ہیں۔ پانی اس لیے ہے کہ میں ان دریاؤں کا پروردہ ہوں جو پنجاب کے ہیں،
اور تذکرہ ظاہر ہے انہی کا آئے گا. اسی لیے میں ایک جگہ بہت ان پاپولر ہوا تھا, ایک کی نوٹ ایڈریس میں نے ایک لٹری کانفرنس میں دیا تھا, اور میں نے کہا تھا کہ جو گنگا جمنی تہذیب ہے وہ میری نہیں ہے, کلچرلی وہ میری ہے, یعنی ہسٹوریکلی کلچرلی, اور وہ میرے نزدیک ہے, جس طرح کی ایرانین تہذیب بھی ہے, جس طرح عرب تہذیب بھی ہے. لیکن کیونکہ میرے یہ دریا نہیں ہے گنگا اور جمنا, میں نے دیکھے تک نہیں ہے. میں تو, میرے آباء و اجداد دریائے چناب کے کناروں پہ رہنے والے ہیں, تو مجھے تو اس دریا کی خوشبو جو ہے میں اس کو جانتا ہوں. تو یہ کوئی انٹینشنل بات نہیں تھی, لیکن میرے جتنے بھی ناولز ہیں ان میں مختلف دریا ہیں. مثلا گھاگرا جو ہے جو خشک ہو چکا وہ اس میں ہے بہاؤ میں, راکھ میں دریائے راوی ہے, اس میں قربت مرگ میں محبت میں دریائے سندھ ہے, اسی طرح اے غزال شب میں راوی بھی ہے اور ڈینیوب بھی ہے, اور خس و خاشاک زمانے میں چناب ہے. چنانچہ میرے پاس تو جو دریا ہوں گے میں نے ان کا تذکرہ کرنا ہے. اور دریا کی علامت آپ جانتے ہیں کہ دریا جو ہے وہ سویلائزیشن کی علامت. چنانچہ جہاں بھی وہ دریاؤں کا تذکرہ آتا ہے وہ اس کی سپیریئر سویلائزیشن جو ہے, جو کہ پنجاب کی ہے, اس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. دوسری بات رہی پرندوں کی, تو پرندے ڈیفینیٹلی, اور میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ حضرت فرید الدین عطار کا ہے مخطوطہ جو ہے منطق الطیر, وہ آج سے 50 سال میں نے پڑھا تھا, اور اس کے بعد جو عطار کے پرندے تھے وہ میرے ساتھی ہو گئے. میرا ان کے بغیر گزر نہیں ہو سکتا. جب بھی میرے کوئی مسئلہ ہوتا ہے, کوئی پرابلم ہوتی ہے, تو وہ پرندے میرا مسئلہ حل کرتے ہیں. اور اسی لیے میری مختلف جو تحریریں ہیں ان میں پرندے موجود ہیں. بلکہ جو خس و خاشاک زمانے کا آخری 50 صفحے ہیں وہ سراسر عطار کے جو ہے وہ پیروی میں نے لکھا ہے. ایک پورا ناول جو ہے منطق الطیر جدید, وہ میں نے عطار کی پیروی میں لکھا ہے. لیکن اس سے پیشتر بھی پرندے میرے پاس موجود تھے. مثلا میرے ابتدائی ناول جو ہے پنجابی کا, اس کا نام پکھیرو ہے, اور وہ ایک پرندے کی کہانی ہے. اس وقت تک میں نے یہ ناول نہیں پڑھا تھا. اچھا, اسی میں مختلف پرندے آپس میں بولتے ہیں, جانور بولتے ہیں. تو مجھے کسی نے کہا کہ یہ کیا میجیکل ریئلزم ہے گارسیا مارکیز کی؟ میں نے کہا نہیں, یہ پنجاب کی ریئلزم ہے. یہ میں اس سے بہت پیشتر میں نے لکھا ہے. مثلا پکھیرو جو ہے وہ میں نے گارسیا کے 100 Years of Solitude سے پہلے لکھا ہوا ہے. اور اسی طرح فاختہ جو ہے وہ بھی میں نے پہلے لکھا, اس میں بھی تمام پرندے ہیں. چنانچہ میں, یہ ضروری نہیں ہے کہ بھئی میں نے وہ اس کی, کئی مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے وہ چیز نہیں پڑھی ہوئی ہے. عطار کو میں نے نہیں پڑھا ہوا, لیکن اس کے پرندے کہیں نہ کہیں منتقل ہو گئے ہیں میرے اندر. ان کی کیا توجہ ہے وہ میں بیان نہیں کر سکتا. تیسری چیز جو ہے موت. موت دنیا کی سب سے بڑی خوبصورتی ہے, کیونکہ اس کے بغیر کسی بھی خوبصورتی کا تصور ممکن ہی نہیں ہے. موت خوبصورت کس طرح بناتی چیز, میرا جو یاکسرا ہے, فنا جو ہے, جس طرح میں نے عرض کیا کہ ظاہر ہے کہ ہمہ وقت آپ کے ساتھ ہے, ہر لحظہ آپ کے ساتھ. تو اس میں کریکٹر ہے موت کا, اور وہ موت کو میں نے میل بنایا ہوا ہے. آپ فیمیل کیوں بناتے ہیں؟ بھی موت آ گئی, ضرور عورتوں کو بدنام کرنا. تو اس میں میل ہے کریکٹر, جو میں نے انگمار برگمن کی کتاب تھی, فلم تھی دا سیونتھ سیل, وہاں سے متاثر ہو کے لیا. اور وہ بلیک اس کا روب ہے, اور میں جہاں پہ بھی خطرناک کوئی علاقے ہوتے ہیں جہاں گرنے کا احتمال ہوتا ہے میرا, وہ وہاں پہ کھڑا ہے, وہ جسٹ واچ کر رہا ہے, اس کا چہرہ پیلا ہے, اور میں اس کے ساتھ باتیں بھی کرتا ہوں. تو ایک روز اپنا جھیل کرومبر ہے, اس کے کناروں پہ میں جا رہا ہوں, اور میں دیکھتا ہوں کہ سامنے وہ ڈیتھ جو ہے وہ یوں اپنے لبادے کے ساتھ موجود ہے. تو میں اسے کہتا ہوں کہ دیکھو یہاں کوئی گہرائی نہیں ہے, کوئی چیختی چلاتی ندیاں نہیں ہیں, اوپر سے پتھر نہیں آ رہے, یہاں پھسلن نہیں ہے, کوئی ایسا پہاڑی راستہ نہیں ہے جس سے میں گر جاؤں, اور تم جو میرا پیچھا کرتے رہتے ہو. کیونکہ ایک دفعہ اس سے میں نے پوچھا کہ میں نے کب جانا, اس نے کہا مجھے خود پتہ نہیں, اوپر سے آرڈر آئے گا تو آپ کو لے جائیں گے. میرا سلسلہ یہ ہے
کہ میں اس کا پابند ہوں کہ جہاں وہ کہتا ہے میں جا رہا ہوں اور میں ہر بندے کے ساتھ، صرف تم مجھے دیکھ سکتے ہو باقی مجھے دیکھ نہیں سکتے، ورنہ ہر بندے کے ساتھ میں ہوں اور اس کا پیچھا میں کر رہا ہوں. تو یہ مجھے نہیں پتا کہ تم نے کب جانا ہے، یہ تو جب اوپر رجسٹر میں باری آئے گی، بڑا جو پوسٹ مین بیٹھا ہوا ہے وہ ٹھپا لگائے گا، کہے گا یہ بیرنگ ہے اس کو واپس کرو، تو وہ واپس پھر جائے گا. تو میں اسے کہتا ہوں کہ یہاں کوئی احتمال نہیں ہے، کوئی ڈینجر نہیں، تو آپ پھر بھی یہاں پہ کیوں کھڑے ہو؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں یہاں اس منظر کو تمہارے لیے خوبصورت کرنے کے لیے آیا ہوں. میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ موت کی موجودگی کسی منظر کو خوبصورت کر؟ تو وہ کہتا ہے کہ دیکھو، اگر دنیا کا جو حسین ترین منظر ہے یا حسین ترین عورت ہے، جب اس کو آپ دیکھ رہے ہیں، حسین ترین چہرہ ہے، کوئی بھی چیز جو آپ کو فیسنیٹ کرتی ہے، جو حسن کی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے، اگر آپ کو یہ معلوم ہو کہ آج سے 1000 سال بعد، 2000 سال بعد، 10,000 سال بعد یہ چیز یوں ہی رہے گی اور میں بھی یوں ہی رہوں گا، تو وہ آپ کو خوبصورت نہیں لگے. یہ فنا کا احساس ہے کہ یہ ختم ہو جانا ہے سارا کچھ جو ہر شے کو خوبصورت بناتا ہے. اور وہ فنا کا احساس جو ہے، میں ناول لکھتا ہوں یا سفرناموں میں کوئی منظر بیان کرتا ہوں تو وہ فنا کا احساس ہمہ وقت میرے ساتھ ہوتا ہے. تو یہ 3 ایلیمنٹ ہو گئے، پانی، پرندے اور موت. طارق صاحب، آپ نے اتنی دنیا گھومی ہوئی ہے تو سب سے خوبصورت منظر آپ کا کون سا لگا ہے؟ ایکچولی میں نے دنیا زیادہ گھومی نہیں ہوئی. میری بیوی کہتی ہے کہ تو دنیا کٹ ویکھی تو ڈنڈ زیادہ پائی، کیونکہ میں جہاں جاتا ہوں سفرنامہ لکھتا ہوں، لوگوں کو غلط فہمی ہو جاتی کہ میں نے بہت دنیا دیکھی. میں نے ساؤتھ امریکہ پورا نہیں دیکھا ہوا، ساؤتھ ایسٹ ایشیا نہیں دیکھا ہوا، افریقہ نہیں دیکھا ہوا. اور جو منظر کی آپ بات کرتے ہیں، کوئی ایک منظر تھوڑی. میں نے بتایا نا کہ میری ایک زندگی نہیں ہے، میری 10-20 زندگیاں. ہر زندگی کے منظر جو ہیں وہ علیحدہ علیحدہ ہیں. لیکن اگر اوورآل کہا جائے، اور میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ میں پیٹریوٹک کہلانا پسند نہیں کرتا، لیکن یہ حقیقت ہے کہ پاکستانی شمال میں جو منظر ہیں میں نے وہ پوری دنیا میں کہیں نہیں دیکھے، اور میں بہترین جگہوں پہ گیا ہوں. ان کا کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے. کیا سوئٹزرلینڈ اور کیا جرمنی اور کیا ساؤتھ امریکہ، نہیں. اگر آپ زمینی منظر کی بات کرتے ہیں تو مثلا صحرائے تکلا مکان ہے سنکیانگ میں. مجھے چائنیز گورنمنٹ نے انوائٹ کیا تھا 1 مہینے کے ٹور کے لیے آفیشلی. تو کاشغر کے یارکن کے قریب ہم صحرائے تکلا مکان میں گئے، اور اس کے ساتھ ہی عجیب بات ہے کہ ساتھ انگور کی بیلیں بھی ہیں، وہ پھل لگے ہوئے ہیں، اور ساتھ وہ ڈیزرٹ. اس کے علاوہ جو افغانستان کا زمینی منظر ہے نا، جب آپ سفر کرتے ہیں کابل سے ہرات یا قندھار تک، اس کا جو چٹیل پن ہے، اس کی جو وسعت ہے، اس کی جو تنہائی ہے، اس کی جو ڈیسولیشن ہے، اس میں ایک خاص ایسی فیلنگ ہوتی ہے کہ ابھی کن فیکون کہا گیا ہے اور یہ کریٹ ہوا ہے، اینڈ یو آر دا فرسٹ پرسن جو آپ اس کو دیکھ رہے ہیں. یہ جو حیرت ہے ان مناظر میں، افغانستان کے ان مناظر میں، وہ میں نے اور کہیں نہیں دیکھی. طارق صاحب، 81 برس کی عمر میں آپ کے لیے سب سے بڑی خوشی کیا ہوتی ہے؟ ہر صبح زندہ بیدار ہونا ہے، اٹھے شکر ہے بچ گیا. لیکن سیریسلی کہ کوئی اور خواہش باقی نہیں رہی. مجھے پوچھا جاتا ہے نا کہ اگر زندگی دوبارہ، میں کہتا ہوں کہ تقریباً 19-20 کے فرق کے ساتھ، حتیٰ کہ اسی بیوی کے ساتھ، اب آپ دیکھیں، مجھے یہی زندگی چاہیے، کیونکہ اگر یہ بیوی ہوگی تو بچے ایسے ملیں گے نا. تو وہ اس وقت جو مجھے سب سے بڑی خوشی ہے وہ اپنے پوتوں کو دیکھنا ہے، اپنی پوتی مشال کو دیکھنا ہے، اپنے نواسوں کو دیکھنا ہے، اور وہ ایسے جیسے سورج طلوع ہو جاتے ہیں جب میرے سامنے آتے ہیں، اور ان کی کرنیں جو ہیں جو میرے چہرے پہ پڑتی ہیں تو میں پھر سے نوجوان ہو جاتا ہوں. زندہ رہنے کی مجھ میں خواہش ہوتی، اور میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے مجھے اتنی خوشیوں سے نوازا. سر، ان لوگوں کے بارے میں بتائیں، ان سے جڑی کوئی یادیں ہوں جن سے آپ کو مل کے ایسا لگا ہو کہ ان سے کوئی صدیوں کا تعلق ہے. یہ ذرا پرائیویٹ قسم کا سوال ہے تو اس کا میں جواب نہیں دینا چاہتا. سر، آپ نے 7-8 سال مارننگ شو کیا، اس کا تجربہ کیسا تھا؟
मॉर्निंग शो एक पूरी दुनिया आप समझ लें, क्योंकि उससे पेशतर कोई मॉर्निंग शो की रिवायत मौजूद नहीं थी। तो सब ने, जो डायरेक्टर थे, सब ने बैठ के फैसला करना था कि इसका पैटर्न क्या हो। चुनांचे मुझे 3-4 मॉर्निंग शो दिखाए गए। मसलन गुड मॉर्निंग वियतनाम था, एक वियतनाम में होता था, अमेरिका का होता था, ब्रिटेन का, वो मैंने देखे। तो मैंने उन्हें ये कहा कि ये जो गुड मॉर्निंग पाकिस्तान है, ये इन जैसा नहीं हो सकता। ये अमेरिका के लिए शोज़ है। ये शो जो है इस सरज़मीन के साथ जुड़ा होना चाहिए। इसका जो जोग्राफिकल एक खुशबू है, जो शायरी की है, जो इसकी लिटरेचर की है, जो रोमांस की है, वो सब इसमें से आनी चाहिए। और हमारी जो रिवायात हैं उनको आगे बढ़ाना। तो उन्होंने कहा फिर आप भी कीजिए। तो वो एक एक्सपेरिमेंटेशन थी। तो मॉर्निंग शो शुरू हुआ और वो पहला लाइव शो था पीटीवी की हिस्ट्री में, उससे पहले नहीं हुआ था। वो खासा कामयाब हुआ। उसके जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं वो थोड़े से मैं आपको बता देता हूँ। मुझे अच्छा लगता है पाकिस्तानी कहलाना, इसके अलावा मुझे जवाज़ पेश करने की ज़रूरत ही नहीं, और मैं चाहता ही नहीं कि मेरे साथ किसी और नेशनलिटी का लाका लगे। चुनांचे मैं उस पाकिस्तान को लोगों के सामने लाना चाहता। चुनांचे उसमें मैंने जो शायर थे हमारी नेशनल लैंग्वेजेस के, मैं उन्हें मुकामी ज़ुबानें नहीं कहता, दे आर नेशनल लैंग्वेज। ये हमारी नेशन जो है ये कंप्राइज करती है इन सब पे, बलोचीज़ पे, पठान पे, सिंधी पे, पंजाबी पे। तो इनकी लैंग्वेजेस जो है वो इलाकाई नहीं है, वो नेशनल वो हैं, कौम की हैं। एक तो ये कि मुझ पर बड़ा एतराज़ हुआ कि जी आप बच्चों को कहते हैं कि मैं आपका चाचा जी हूँ, जबकि लफ्ज़ चचा है। मैंने कहा भाई मैं तो ये कहता हूँ कि वो चचा जो होते हैं ना, वो सूट पहने होते हैं। एंड माइंड यू दैट वाज द फर्स्ट टाइम। उससे पहले मैं बहुत ज़बरदस्त सूट वूट पहना करता था। मैं इंग्लैंड से वापस आया था तो मेरी वार्डरोब में 250 टाइयाँ थी। मॉर्निंग ट्रांसमिशन जब मैंने की तो मैंने कुर्ता शलवार इख्तियार किया और एक वेस्ट कोट, क्योंकि ये यहाँ का एक है, मैं साहब के तौर पे नहीं आया। चुनांचे मैंने कहा कि वो अंकल होते हैं, मैं तो चाचा जी हूँ। चुनांचे चाचा जी का रुझान वहाँ से शुरू हुआ। डाक इतनी आती थी कि हमारा डाकिया जो इस्लामाबाद टीवी स्टेशन का, उसने रिज़ाइन कर दिया ऑलमोस्ट। उसने कहा जी मैं पांडी नहीं हूँ, क्योंकि रोज़ाना 8-10 बोरियाँ डाक की आती थी विदाउट एग्जैजरेशन। एक तो मैं हर शहर, हर गांव के बारे में तफसील से कहा। अगर जड़ावाला से खत आया तो मैं कहता था कि हाँ, जड़ावाला में कुआं होता था और उसमें पीपल की जड़ें थी और उसको जड़ावाला खूह कहते थे, तो वहाँ से जड़ावाला का नाम आया। गखड़ मंडी का क्यों पड़ा कि गखड़ ट्राइब वगैरह। हम चौथी जमात में पढ़ते थे तो हमें लाहौर से लेकर पिंडी तक तमाम स्टेशनों के नाम सिखाए जाते। अब किस बच्चे को सिखाए जाते? तमाम फसलें बताई जाती थी, तमाम दुआबे बताए जाते थे, तमाम नहरों के नाम और दरिया, ये सारा कुछ हमारे निसाबों में। पता नहीं कौन से अजीब व गरीब भवनक लोग हैं जो हमारे निसाब सेट करते हैं कि उनमें पाकिस्तान कहीं नहीं, ये सरजमीन कहीं नहीं। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की कि यंगर जो जनरेशन है उन तक उस सरजमीन की खुशबू पहुँचे, और उसका खातिर खा मतलब नतीजा भी निकला। मैं बड़ा लाडू बच्चा था अपने वालिदैन का, सबसे बड़ा था। तो उन ज़मानों में आप याद है गर्मियाँ शुरू होती थी तो मतलब बग़ैर किसी लिहाज के सब बच्चों की टिंडें करा देते लोग। मेरी टेंड इसलिए नहीं करवाई गई कि मैं ज़रा लाडू बच्चा था। मुझे बड़ी ख्वाहिश थी कि मेरी टेंड हो। मैं मियाँ साहब के बारे में नहीं कुछ बात कर रहा, मैं नहीं, वो मतलब है कि मैं टेंड से मुराद ये है कि वो उसरे वाली जो। अब मेरी ट्रांसमिशन शुरू हो गई, मैं जाके बैठा हूँ पहले दिन ट्रांसमिशन ईद के बाद, और कैमरा यहाँ है, कैमरों से ही बातें करते। और खालिद महमूद ज़ैदी मरहूम वो एन टाइम पे आते थे जब मैं शुरू करने वाला होता था। वो कंट्रोल रूम में दाखिल हुए तो वहाँ जो 20-25 मॉनिटर थे उनमें टिंडें जो हैं जलवा अफरोज़ है हर तरफ। वो भागते हुए आए आके, वो नर्वस बड़ी जल्दी, कहने लगे तार साहब ये क्या हुआ, ये आप इस तरह तो ऑन एयर नहीं जा सकते, वो मैं विग लेके आता हूँ। अच्छा, वो विग लेने गए, इतनी देर में वो ऑन हो गए। खैर वो चल गया, वो लोगों ने पसंद भी किया, मैं टेंट के साथ ही आता रहा। लेकिन प्रॉब्लम उस वक्त हुई जब इस्लामाबाद का जो मेजर एक बॉयज़ स्कूल है जिसमें 2-3 हज़ार लड़के पढ़ते हैं, उनकी जो प्रिंसिपल थी वो फुंकारती हुई टीवी हेडक्वार्टर में दाखिल हुई कि उन्होंने कहा कि ये तारड़ है हमारी पूरी जनरेशन को ख़राब कर रहा है
آپ کو پتہ ہے ہمارے ساتھ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے کہ کل میں گئی ہوں مختلف کلاسز میں، آدھے سے زیادہ بچوں نے ٹنڈے کرائی ہوئی، بیٹھے ٹنڈے نکال، کہتے ہیں چاچا جی نے کرائی تو ہم بھی کرائیں۔ تو اس طرح تو اس کا امپیکٹ اتنا زیادہ۔ اچھا، جو او جی ڈی کا سانحہ ہوا ہے اس وقت سارا دن میں نے ٹرانسمیشن کی، اور ایک راکٹ شاید ہمارے ٹی وی اسٹیشن بھی آ لگا تھا۔ اس دوران ایک صورتحال پیدا ہوئی کہ اسلام آباد کے مختلف سیکٹرز میں سے لوگ چلے گئے تھے پناہ لینے کے لیے۔ پچھلے پہر صورتحال نارمل ہوئی تو گورنمنٹ نے اپیل کی کہ آپ واپس آ جائیں، لیکن کوئی بھی واپس جانے کو تیار نہیں۔ فائنلی منسٹری آف انفارمیشن کے کچھ لوگ آئے، کیونکہ میں اس وقت آن ایئر جا رہا تھا، میں گفتگو کر رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے، کون سے انسیڈنٹس ہو رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی طاہر صاحب کیا یہ ممکن ہے کہ آپ ایوری بڈی از واچنگ ٹیلی ویژن رائٹ ناؤ، کیونکہ پی ٹی وی آن تھا، سارے لوگ دیکھ رہے تھے اور وہ ایک بڑا سانحہ، تو آپ ریکویسٹ کریں کہ یہ واپس چلے جائیں۔ میں نے کہا جی پہلے مجھے گارنٹی دیں کہ وہ سیف ہیں ایریاز۔ جب انہوں نے ثابت کر دیا تو پھر میں آن ایئر کیا، اور میں نے آغاز یہاں سے اب تک مجھے یاد ہے، میں نے کہا خواتین و حضرات میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ سیکٹر فلاں 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 جو ہے وہ بالکل سیف ہے، آپ واپس چلے جائیے۔ بلیو می ود ان 10 منٹس 35,000 پیپل ود دیئر فیملیز، کیونکہ میں نے ان سے کہا تھا، انہوں نے اعتبار کیا اور واپس اپنے گھر۔ رات کو 10 بجے مجھے فون آیا خواجہ نثار حسین ہمارے ڈائریکٹر کہ طاہر صاحب کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا میں سو رہا ہوں، صبح 4 بجے اٹھتا ہوں میں۔ تو کہنے لگا کہ ضیاء الحق کا پلین جو ہے وہ بہاولپور میں کریش ہو گیا اور سارے لوگ وہاں مارے گئے، اور کل صبح آپ نے آن ایئر جانا ہے۔ میں نے کہا خواجہ صاحب بات یہ کہ چونکہ میں وہاں پہ ایز مستنصر حسین تارڑ آتا ہوں، میں مرحوم صدر کی اس طرح تعریف نہیں کر سکوں گا جس طرح آپ چاہتے ہیں، تو کسی اور کمپیئر کو بلا لیجیے کل کے لیے، یہ میں نہیں کر سکوں گا۔ انہوں نے کہا کسی اور کو بلایا تو سب کو پتہ چل جائے گا کہ آپ نے انکار کر دیا۔ میں نے کہا پھر میں یہ کر سکتا ہوں کہ آپ مجھے لکھ کے دے دیں اور وہ میں پڑھ دوں گا، میں اپنی طرف سے نہیں کہوں۔ چنانچہ اگلی صبح مجھے لکھ کے دیا گیا، تو میں نے کہا کہ یہ ہمارے نیوز سیکشن کی جانب سے رپورٹ آئی ہے، یہ میں پڑھے دیتا ہوں۔ وہ میں نے پڑھ دی۔ اس میں جو انٹرسٹنگ ایلیمنٹ تھا، دوسرا یا تیسرا دن تھا جب میں آن ایئر تھا، تو ایک کارندہ آیا ٹی وی کا، اور جب میں آف ایئر گیا ایڈ وغیرہ چل رہے، اس نے ایک پرچی رکھی تو اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ ابھی کیبنٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ ضیاء الحق صاحب شہید ہے۔ اس سے پہلے ان کے ساتھ مرحوم آتا تھا، یہ آپ چیک کر لیجئے، 2 دن وہ شہید نہیں ہوئے۔ تو آئندہ آپ نے ان کے نام کے ساتھ شہید کہنا ہے۔ تو جب میں آن ایئر گیا ہوں تو میں نے وہ پرچی پڑھ کے سنا دی، مطلب ایز سمپل ایز دیٹ۔ تو یہ ایک ہسٹوریکل ایلیمنٹ۔ اب جس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے یہ میں نے بہت کم شیئر کیا ہے۔ ہوا یہ کہ بھئی ایک روز پریزیڈنٹ لغاری تھے، اور ان دنوں پریزیڈنٹ لغاری کی بی بی بے نظیر کے ساتھ تھے کوئی اختلافات تھے، تو پریزیڈنٹ ہاؤس سے مجھے انویٹیشن آئی کہ کل اتنے بجے پریزیڈنٹ لغاری آپ سے ملاقات کرنا چاہیں گے۔ اب مجھے بڑی حیرت ہوئی، کیونکہ مجھے قطعی طور پر شوق ہی نہیں ہے کہ ان لوگوں سے ملنے کا، کہ بھئی کس سلسلے میں۔ میں نے پوچھا کہ نہیں، وہ آپ کے ساتھ جو ہے ازبکستان روڈ وہ پروجیکٹ ہے، وہ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ انہوں نے سنا ہے کہ آپ پچھلے دنوں وہ یہ یاکسرائے والا جو ٹرپ تھا پامیر کا، آپ وہاں پہ گئے تھے، تو یو ہیو سین دا ہول لینڈسکیپ، تو وہ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا گڈ انف۔ اور جب میں گیا ہوں، پہلے آپ جانتے کہ وہ ملٹری سیکٹری وغیرہ ہوتا ہے یا جو بھی کوئی آفیسر، اس نے بات مجھ سے کی، تو کوئی اور صاحب تھے اس وقت پریزیڈنٹ کے ساتھ، تو مجھے کہنے لگے کہ طاہر صاحب، آگے انہوں نے وہ رکھا، ایک کاغذ رکھا کہ آپ نے پریزیڈنٹ لغاری کو درخواست کرنی ہے کہ وہ آپ کے مارننگ شو میں ایز اے گیسٹ تشریف لائیں۔ میں نے کہا جی میں تو ازبکستان روڈ کے لیے آیا ہوا ہوں، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ میری ثواب دید تو نہیں ہے، میں تو ایک عام ڈے ورکر ہوں،
اور روزانہ کے پیسے لے کے گھر چلا جاتا ہوں. میری کوئی اختیار تو نہیں ہے, یہ تو منسٹر فار انفارمیشن کا ہے یا مطلب کہ ایم ڈی. کہنے لگے جی نہیں, پریزیڈنٹ کی یہ خواہش ہے کہ آپ ہی ان کو انوائٹ کریں. اب میں کیا کرتا؟ تو میں نے لکھا کہ جناب میرا بڑا پاپولر شو ہے, اٹ ول بی این آنر اف یو کم ٹو دیٹ شو وغیرہ وغیرہ. دستخط کریں, دستخط کر دیے. اس کے بعد لغاری صاحب سے ملاقات. لغاری صاحب نے قطعاً بات نہیں کی کہ میں نے اپنے آپ کو انوائٹ کروایا. تو ہم باتیں کرتے رہے, یہ وہ سارا کچھ. تو میں نے کہا جی کہ اس طرح مجھے باہر اس خواہش کا اظہار ہوا ہے کہ آپ آنا چاہتے ہیں. تو کہنے لگے نہیں, وہ تو میرا خیال تھا کہ آپ کی طرف سے کوئی درخواست آئی. اب میں ان کو کیا سامنے تو نہیں بڑے لوگوں کے کہہ سکتا کہ جناب آپ جھوٹ بول رہے ہیں. تو میں نے کہا جی ہاں وہ میری بھی خواہش ہے. تو کہنے لگے کہ اس کو سنا ہے کہ صرف خواتین دیکھتی ہیں. تو میں نے کہا جی خواتین بھی تو ووٹ دیتی ہیں. اف یو آر اے ڈیموکریٹک پرسن تو 50% ووٹ آپ کو چلے جائیں گے اگر آپ آئیں گے. اس قسم کی گفتگو ہوتی رہی, چائے وائے جو بھی آدھا پونا گھنٹہ. اگلے روز ان کا ٹیلی فون آ گیا ملٹری سیکرٹری کا کہ آپ بتائیں کون سے دن کیا کرنا ہے. تو میں نے پلان کر لیا کہ اس کو کس طرح میں کروں گا. لگے گا کہ یہ لائیو ہے, لائیو ہوگا نہیں, پہلے ریکارڈڈ ہوگا وغیرہ وغیرہ. انہوں نے کہا جی کب؟ میں نے کہا یہ گیم ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہے, یہ 2 بیلوں کی لڑائی ہے, اس میں نے پس جانا ہے مینڈکن. آئی وینٹ ٹو دا ہیڈ کوارٹر. تو میں وہاں پہ گیا تو وہاں پہ میں نے چٹ بھیجی تو شی واز بزی. تو وہ کہنے لگی کہ 10 منٹ آیا کہ انتظار کیجیے. تو میں نے لکھا کہ میڈم دا میٹر کنسرنس دا پریزیڈنٹ آف پاکستان. میڈم تو بھاگتی ہوئی آئی. آخر کیا ہوا؟ میں نے کہا اس طرح وہ میرے مارننگ ٹرانسمیشن میں آ رہے ہیں. تو ان کو کس نے انوائٹ کیا؟ میں نے تو نہیں کیا. میں نے کہا جی آپ نے تو نہیں کیا, میں نے کیا. کہنے لگے بس وہ اپنا ہوا کے گھوڑے پہ. آپ پتہ ہے کہ جو ہمارے صاحبان اختیار ہوتے ہیں, اب ایم ڈی کیا ہوتا ہے دنیا میں سب سے زیادہ فرعون پاکستان میں. ایک چھوٹا سا جو جونیئر کلرک ہے اس کے پاس کچھ تھوڑا سا اختیار آتا فرعون بن جاتا. چینج ہے کہ ایم ڈی پی ٹی وی ایٹ دیٹ ٹائم. انہوں نے کہا کہ آپ کون ہوتے تھے یہ کرنے والے, آپ کو اختیار نہیں کیا, کس طرح گئی یہ وہ نہیں, آپ نے کیوں انوائٹ کیا, دستخط کیوں کی انویٹیشن؟ کیونکہ شی واز اے فرینڈ آف بے نظیر. ان کو پتہ تھا کہ ان کا آپس میں ہے. اور لغاری صاحب بھی یہ چاہتے تھے کہ ٹی وی پہ آ کے میں اپنا امیج جو ہے وہ بہتر کروں اور اپنی ذرا لابی اسٹرانگ کروں. انٹیریئر موٹیو تھا, اس کے لیے مجھے استعمال کیا جا رہا تھا. تو میں نے ان کو یہی کہا, میں نے کہا بی بات یہ ہے کہ اگر پریزیڈنٹ آف پاکستان مجھے حکم دیتا ہے کہ مجھے انوائٹ کرو تو کوڈ آئی ریفیوز؟ مجھے آپ بتاؤ. اس کے بعد انہوں نے لکھا کہ نہیں تارڑ کے علاوہ کوئی اور کمپیئر. اب انہوں نے ایک اور حماقت کی. جواب میں آیا, میں نے وہ خط دیکھا کہ ہمیں تارڑ کے علاوہ پریزیڈنٹ کو اور کوئی قبول نہیں ہے کمپیئر. اب ان کو پکا شک ہو گیا کہ یہ لغاری صاحب کے ساتھ, حالانکہ میرا کوئی تعلق نہیں تھا. تو فائنلی یہ ہوا کہ خوش قسمتی میری تھی کہ حیدرآباد گئے لغاری صاحب, وہاں سے ان کے پرسنل جو فزیشین ان کا فون آیا اور انہوں نے کہا جی کہ وہ لغاری صاحب کو تو چک پڑ گئی, اس کو مؤخر کرنا ہوگا کم از کم 10 دن. میں نے کہا جی ٹھیک ہے. وہ مؤخر اس لیے نہیں ہوا کہ مارننگ ٹرانسمیشن میں جو مجھے جواب ملا وہ اس وجہ سے ملا تھا. اس کے بعد مجھے گھر ٹیلی فون آ گیا کہ یو آر نو مور ریکوائرڈ فار دا مارننگ ٹرانسمیشن. تو یہ اس کی اصل حقیقت تھی. میرا خیال مارننگ ٹرانسمیشن میں جو مجھے پذیرائی ملی ہے, میں دعویٰ تو نہیں کرنا چاہتا لیکن آج تک کسی بھی ٹی وی کی شخصیت کو نہیں ملی. مثلا 2 سال مسلسل گیلپ پول جو ہوتے ہیں آپ جانتے ہیں, ان میں موسٹ پاپولر پرسن ان پاکستان جو تھا وہ میں تھا. عمران خان کا نمبر اس زمانے میں 4تھے نمبر پہ. اچھا چنانچہ یہ کیونکہ میسیج دیکھتے تھے اور وہ مجھے پسند بھی کرتے تھے. اچھا ایک سامنے سے لاہور ایئرپورٹ پہ 4 خواتین لمبے شٹل کاک برقعوں والی چلی آ رہی اور ساتھ ان کے بڑے خوفناک قسم کے ہمارے ٹرائبل جو تھے یوں کر کے خوشمگین نگاہوں سے دیکھنے والے. میں نزدیک گیا تو ان میں سے 3 خواتین نے اپنے برقعے الٹ دیے, کہتی ہاں ہائے تارڑ بھائی آپ کیا کر رہے ہیں یار. اینڈ امیڈیٹلی دے ریئلائزڈ کہ میں ٹیلی ویژن پہ نہیں ہوں,
میں سچ مچ ہوں اور میں غیر محرم ہوں, مجھ سے پردہ انہوں نے پھر پردے نہیں. مطلب ان کی اتنی, مجھے ایک خاندان کا ایک فرد سمجھا جاتا. آج جتنی جنریشن یہاں پہ مل رہی جائے وہ ساری میرے پاس آتی ہے اور وہ پروردہ ہے مارننگ ٹرانسمیشن کی. تو آخری بات جو میں کرنا چاہتا ہوں, لمبی باتیں ہو سکتی ہیں, کہ آپ کو یاد ہوگا کہ انڈیا کے پرائم منسٹر واجپئی صاحب تشریف لائے تھے اور واگا کی سرحد پہ آئے. وہ اس کو بس یاترا شاید کہتے. تو پی ٹی کی طرف سے ظاہر ہے کہ میرا چناؤ ہوا لائیو ٹرانسمیشن کے لیے, کیونکہ تجربہ بھی میرا اس وقت سینئر موسٹ میں بھی تھا. تو نوید شہزاد ساتھ تھیں کہ بھئی انگریزی میں اگر کرنا پڑے, میں اردو میں کر رہا تھا. اس میں بھی بہت سارے مسائل ہوئے کہ جب ہم ٹی وی گئے تو سارے جتنے بھی تھے شعبے وہ سارے لوگ آ گئے, انفارمیشن, ڈیفنس, انٹیریئر, انٹیلیجنس, اور سارے مجھ پہ سوال ہیں کہ آپ نے یہ نہیں کہنا, یہ نہیں کہنا, تعلقات کی بات نہیں کرنی, کامن کلچر کی بات نہیں کرنی. آخر میں تنگ آ گیا. تو میں نے کہا جی میں نے بات وہاں پہ کیا کرنی ہے, یہی کہ یہ ترچھی ٹوپی والا چست پجامے والا انڈیا کا پرائم منسٹر ہے, یہ بھی نہیں کہنا. اتنے دیر میں مشاہد صاحب آ گئے. مشاہد واز اے گڈ فرینڈ آف مائن. انہوں نے میرے کان میں ایک بات کہی جو میں یہاں پہ ریپیٹ نہیں کر سکتا, اور میں ساری بات سمجھ گیا کہ میں نے کرنا کیا ہے. باہر طور واجپئی صاحب آئے, ساتھ دیوانند بھی تھے وغیرہ وغیرہ. وہ میں نے اپنی طرف سے جو کہنا تھا کہہ لیا, اور اس میں ایک فکرہ تھا جو بعد میں کئی لوگوں نے کنڈیم کیا, کئیوں نے اپریشیٹ کیا. وہ میں نے یہی کہا کہ واجپئی صاحب دیکھیں ہم کتنے شاندار طریقے سے آپ کا استقبال کر رہے ہیں. تو آپ یہ ذرا سوچئے گا کہ جو لوگ بھی دن کے وقت روشنی میں ہمارا بارڈر کراس کرتے ہیں ان کے ساتھ ہم ایسا سلوک کرتے ہیں, اور 65 میں جن لوگوں نے تاریکی میں ہمارا بارڈر کراس کیا آپ کو پتہ ہی ہے کہ ان کے ساتھ ہم نے کیسا سلوک کیا. اور دوسرا یہ ہے کہ واگے کے ارد گرد دیکھیں یہ جو فصلیں لہلہاتی ہیں اور سرسبز ہیں, یہ اس لیے زیادہ ہے کہ اس میں شہیدوں کا خون ہے. ان فصلوں کو بھی دیکھتے جائیے. ہمارے پاس بہت زمین ہے ایسی فصلوں کی کاشت کے لیے. تو بہرحال آپ میں سے شاید کچھ لوگ جانتے ہوں گے کہ واجپئی صاحب جب آئے ہیں تو مشرف صاحب نے, ہی واز دا چیف موسٹ پرابلی ایٹ دیٹ ٹائم, انہوں نے انکار کر دیا تھا کہ ہم نے انڈیا کے پرائم منسٹر کو گارڈ آف آنر نہیں پیش کرنا, آرمی نہیں کرے گی. اب یہ بڑا مسئلہ ہو گیا کیونکہ وہ گارڈ آف آنر تو ہوتا ہے. چنانچہ گارڈ آف آنر ایئر فورس کے دستے کا ہوا, یعنی جو ہے واگا وہاں پہ ایئر فورس کے آفیسرز کا ایک دستہ گیا, انہوں نے واجپئی کو گارڈ آف آنر پیش کیا. اب وہ جو آفیسر تھے وہ واپس جا رہے تھے فارغ ہو کے, تتر بتر ہو کے جس طرح جا رہے ہیں. مجھے انہوں نے دیکھا تو وہ میری طرف آئے, تو نیچرلی میں نے کہا کہ مجھے ملنا چاہتے ہیں, تو میں کھڑا ہو گیا. لیکن وہ مجھ تک آئے نہیں, مجھ سے تقریباً 10 فٹ کے فاصلے پہ وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے وہی گارڈ آف آنر کی فارمیشن وہاں پہ کی. اٹینشن کھڑے ہوئے اور اس کے آگے جو شخص ہوتا ہے ان کا انچارج, اس نے مجھے سیلوٹ کیا اینڈ دے پریزنٹڈ می ود اے گارڈ آف آنر. اور انہوں نے یہ کہا کہ واجپئی کا جو ہم نے گارڈ آف آنر پیش کیا ہے سر, اس کا ہمیں حکم ملا تھا. یہ جو گارڈ آف آنر ہم نے پیش کیا ہے یہ اپنی محبت کے ساتھ آپ کے لیے کیا ہے, کیونکہ ہم مارننگ ٹرانسمیشن کے وہ بیبے بچے ہیں جو پڑھتے رہے ہیں اور آج ہم ایئر فورس میں آفیسر ہیں. تو یہ امپیکٹ تھا مارننگ ٹرانسمیشن. بہت بہت شکریہ.